اے کن فیکن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے لیے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہو۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سرد رات تھی۔ بغداد کی گلیوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر ایک کونے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ یہ روشنی ابن جوزی کے حجرے سے آ رہی تھی۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک نوجوان حیرت سے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ شیخ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے اور ان کے ارد گرد کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ گھڑی رات کا تیسرا پہر بتا رہی تھی۔ نوجوان نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابن جوزی نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ بیٹے خیریت، اتنی رات گئے؟ نوجوان ہچکچایا، پھر بولا، شیخ آپ دن بھر پڑھاتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، تو رات کی اس پہر کیوں جاگ رہے ہیں؟ آپ بھی تو تھکن محسوس کرتے ہوں گے۔ ابن جوزی نے قلم رکھ دیا اور گہری سانس لی۔ بیٹے یہ تھکن نہیں، یہ سفر ہے۔ کون سا سفر شیخ صاحب؟ شیخ کی آنکھوں میں روشنی چمکی۔ اپنی ذات کی تعمیر کا سفر، اپنی روح کی روشنی کا سفر، اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کا سفر۔ لیکن آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے، مگر بیٹے مجھے بتاؤ، اگر ایک شخص رات کو جاگ کر قیمتی ہیرے جمع کر رہا ہو تو کیا وہ نیند کو ترجیح دے گا؟ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ابن جوزی نے قلم اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ علم، یہ عبادت، یہ خود پر محنت، یہ میرے لیے قیمتی ہیرے ہیں، اور یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں رمضان میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان روشنی کا مہینہ ہے، محنت کا مہینہ ہے۔ یہ محض ایک مہینہ نہیں، یہ ایک موقع ہے، ایک سنہری دروازہ جو ہر سال ہمارے لیے کھلتا ہے۔ مگر زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے چند دن جوش و خروش میں گزارتے ہیں، پھر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مکمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، مگر کوئی پلاننگ نہیں کرتے، نتیجتاً کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تراویح کے پہلے چند دن مسجد بھر جاتی ہے اور آخری دن آدھی سے زیادہ صفیں خالی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہی افسوس، اگلے سال رمضان میں انشاءاللہ۔ مگر اگلا رمضان آئے گا یا نہیں، یہ تو کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ابن جوزی جیسے اہل علم کا طرز زندگی تھا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک مقصد، ایک ویژن اور ایک اسٹریٹجی کے ساتھ گزارتے تھے، اور رمضان المبارک ہمیں اسی طرز زندگی کی مشق کرواتا ہے۔ کامیاب لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ رمضان کو ایک تربیتی کیمپ سمجھتے ہیں، اپنے دن رات کے ہر حصے کو پلان کرتے ہیں، اپنی عبادات، صحت، وقت اور تعلقات کو بہتر بنانے پر فوکس کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی وہی جذبہ اور ڈسپلن برقرار رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے رمضان میں خود کو بدلا، وہی لوگ زندگی میں امپیکٹ پیدا کرتے ہیں، وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور وہی لوگ معاشروں میں دیر پا تبدیلی لاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا مقام ہے۔ آج اپنی زندگی پر غور کریں۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو رمضان کو صرف رسمی عبادات کے ساتھ گزرنے دیتے ہیں، یا آپ ابن جوزی جیسے علماء، عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران اور امام شافعی جیسے مفکرین کی طرح اس مہینے کو اپنی ذات اور اس امت کی تعمیر کے لیے استعمال کریں گے؟ رمضان وہ وقت ہے جب آپ اپنی سستی، اپنی غفلت اور اپنی عادتوں کو ایک نئے ویژن کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ یہ مہینہ جاگنے کا مہینہ ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ ایک سوال جو اگر آپ خود سے شعوری طور پر کریں تو یہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اگر ابھی محنت نہ کی تو پھر کب کرو گے؟ اس رمضان میں خود پر محنت کریں۔ کیا یہ اچھا وقت نہیں کہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو واضح کریں؟ کیا یہ شاندار موقع نہیں کہ آپ اپنی عادات کو بہتر بنائیں؟ کیا یہ مہینہ آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں کر رہا کہ آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں؟ ابن جوزی کے الفاظ یاد رکھیں،
بیٹا یہ وقت واپس نہیں آئے گا، یہ رمضان بھی پچھلے بہت سارے رمضانوں کی طرح چلا جائے گا اور پتہ نہیں دوبارہ رمضان مل پائے گا یا نہیں۔ یا اللہ ہمیں رمضان کو بامقصد گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ استقامت دے جو تیرے نیک بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اس رمضان کو اپنی زندگی کی سب سے بہترین روحانی اور فکری ترقی کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، رمضان کو رسمی عبادات اور سو کر گزارنے کا مہینہ بنائیں گے یا اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک بہترین موقع۔